لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد وآل محمد. ارشاد حضرت احدیت جل وعلا ہوتا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ کل گزارش یہ کی گئی کہ عبادت یا تو آدمی لالچ کی بنیاد پر کرتا ہے یا خوف کی بنیاد پر کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لالچ کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں وہ ایک طرح کا بزنس کر رہے ہیں، جو خوف کی بنیاد پر عبادت کر رہے ہیں وہ ایک طرح کے غلامی کی عبادت ہے۔ پھر امام نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اس کے شکر کے طور کے اوپر۔ یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے اور یہی بہترین عبادت ہے، لیکن لالچ کی بنیاد پر بھی عبادت کرنا غلط نہیں ہے، چلو اسی بہانے کر لے آدمی۔ اب یہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں اس کے اور کچھ شرائط ہیں۔ خالی نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے، روزہ رکھ لینا عبادت نہیں ہے، بلکہ مین چیز عبادت میں، بلکہ کسی بھی عمل میں جو بنیادی چیز ہے قبولیت کی ہے وہ ہے انسان کا اخلاص۔ اگر خلوص کے ساتھ ہم نے اللہ کی عبادت کی تو امام زین العابدین علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، تمہارا حق، تمہارے اوپر اللہ کا حق یہ ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی، ولا تشرک بہ شیئا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دو۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ، شرط وہی ہے کہ اگر تم یہ عبادت بغیر شرک کے کر لے گئے، مگر شرط کیا ہے؟ بے اخلاص، اخلاص کے ساتھ، جعل لک علی نفسہ، تو اللہ اپنے اوپر تمہارے لیے واجب کر لے گا ان یکفیک امر الدنیا والآخرہ، کہ وہ تمہارے لیے دنیا میں بھی کافی ہو جائے اور آخرت میں بھی کافی ہو جائے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کہ تم اس کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو۔ مین چیز جو ہے وہ چنانچہ روایت کہتی ہے ما اخلص عبد عز وجل 40 صباحا، 40 دن اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دے، کہتے ہیں جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، تو اس کے دل سے پھوٹ کے زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہونے لگیں گے۔ کس کے لیے؟ کہ وہ لوگ جو 40 دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ ایک روایت بہت غضب کی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر خلوص نہیں ہے تو بڑے بڑے برباد ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے لوگ ہلاک۔ ہلاک یعنی ختم، برباد، نجات۔ دیکھیے ہلاک کے دو معنی ہوں گے، ایک ہلاک ہے زندگی کے مقابلے میں یعنی موت، ایک ہلاک ہے نجات کے مقابلے میں۔ الناس کلہم ہالکون کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو مرنا، مرنا سب کو ہی ہے۔ الناس کلہم ہالکون، سب کے سب ہلاک، یعنی کسی کو نجات نہیں ہے۔ الا العالمون،
سوائے پڑھے لکھے لوگوں کے، سوائے علماء کے۔ اب علماء کالر ٹائٹ نہ کریں کہ ہم بچ جائیں گے، جی نہیں۔ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، اور جتنے علماء ہیں سب ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہوگی الا العاملون، سوائے ان کے کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہوں۔ تو اب ایک انسان ہے، عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، بچ گیا؟ جواب نہیں۔ والعاملون کلہم ہالکون، اور جو عمل کرنے والے ہیں وہ بھی سب کے سب ہلاک، کوئی بچنے والا نہیں ہے الا المخلصون، سوائے ان کے کہ جن کے عمل میں کیا ہو؟ اخلاص پایا جاتا ہو۔ اب آج ہم نے کوئی عمل اخلاص سے کر دیا تب بھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام فرماتے ہیں والمخلصون علی خطر عظیم، لیکن یہ جو خلوص والے بھی ہیں ان کے اوپر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کام ہم نے آج بڑے خلوص کے ساتھ کیا، اس کام کے بعد مر گئے ہوتے، بچ گئے تھے، نجات ہو گئے، زندہ رہ گئے۔ 20 سال کے بعد ہم نے کسی پر احسان جتا دیا، اس کام کا وہ اکاؤنٹ سے آپ کے نکل گیا۔ دیکھیں ایک چیز اور عرض کر دوں، عمل کرنا اور ہے، عمل کا بچا کے رکھنا اکاؤنٹ میں وہ اس سے سخت ہے۔ صلوات برما، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فرض کیجئے وسیع حسن صاحب مولانا صاحب کی لڑکی کی شادی ہے، تو کبھی 5,000 جمع کر دیے، کبھی 10,000 جمع کر دیے، کبھی 50,000 جمع کر دیے، دھیرے دھیرے بیچارے 10 سال تک جمع کرتے رہے۔ اب ان کو یہ ہے کہ صاحب 5-7 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں ہو گئے ہوں گے، چلو اب شادی کر دیتے ہیں، تو جمع تو کر دیا۔ اب وہ لڑکے کو بھیجا، بھائی جاؤ 2 لاکھ روپے نکال کے لے آؤ، کچھ زیور اوور کا دیا جائے۔ وہاں سے جو ہے وہ لڑکے کا فون ہے کہ صاحب اکاؤنٹ میں تو پیسے ہی نہیں ہیں آپ کے، کہاں سے 2 لاکھ لے آئیں؟ اب میں صاحب ساری رسید لے کے پہنچا مینیجر صاحب کے پاس کہ صاحب یہ فلاں ڈیٹ میں اتنا جمع کیا، فلاں ڈیٹ میں اتنا جمع کیا، فلاں ڈیٹ میں اتنا جمع کیا، فلاں ڈیٹ میں اتنا جمع کیا۔ یہ سب کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا آپ یہ جو لے کے آئے ہیں چیک بک نہیں لے کے آئے آپ، کہ بیچ میں کتنی بار کتنوں کو آپ چیک دے چکے ہیں، تو اس کا مطلب کہ اب جمع کرنا کمال تھوڑی ہے، اس کو سیو کر کے بچا کے رکھنا ہنر ہے۔ ایسا ہے کہ آدمی جو ہے وہ آج کیا کہتے ہیں کام اس نے خلوص سے کیا ہے، 10 سال کے بعد اس نے اس کی غیبت کر دی، صلوات برما، نکل جائے گا۔ تو مین نقطہ کیا ہے اخلاص میں؟ دیکھیے وہ حدیث بڑی غضب کی ہے کہ سارے کے سارے لوگ ہلاک سوائے علماء کے، علماء بھی سب کے سب ہلاک سوائے عمل کرنے والوں کے، عمل کرنے والے بھی سب ہلاک سوائے خلوص والوں کے، اور خلوص والوں کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ کب ان کے اکاؤنٹ سے نکل جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو کمانا آسان ہے، بچانا مشکل ہے۔ عمل کرنا آسان ہے، اس کو اپنے اکاؤنٹ میں رکھنا مشکل ہے۔ مین جملہ اس میں سے ایک چیز ہے غیبت۔ غیبت کے لیے روایت کہتی ہے کہ وہ جو آخرت میں سزا ہے وہ تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی آدمی کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کے سارے اعمال اس کے اکاؤنٹ سے نکل جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو کل کو میدان قیامت میں ان کو جب ان کا نام عمل دیا جائے گا تو وہ دیکھیں گے یہ تو سادی ہے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، انٹری نہیں ہے، میری نماز کہاں گئی، میرا روزہ، تو اب وہ کہے گا پروردگارہ لیسا ھذا کتابی، یہ میرا نام عمل نہیں ہے، یہ لگتا ہے کچھ اشتباہ ہو گیا ہے۔ آواز قدرت آئے گی جی نہیں، عمل آپ کا ہے، اس لیے کہ اس نے کہا ہم تو اس میں اپنی نیکیاں نہیں دیکھ رہے، نیکیاں کیا ہوئی؟ آواز قدرت آئے گی ذہب عملک باغتیاب الناس، تیرا عمل لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ ایک ہو گیا، دوسرا سنا دوں، برا تو نہیں مانو گے؟ صلوات بر محمد و آل، سنیے آپ۔ کبھی کبھی بڑے شریف آدمی ہے، بہت سیدھے آدمی ہے، نماز سب، روزہ، حج، کربلا زیارت سب کیا ہے، گھر میں حالات اچھے نہیں ہیں، بیوی سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتے۔ من جملہ اس کے ایک روایت میں آپ کو نقل کرتا ہوں، اس کتاب میں نہیں یاد آ گیا سنا دوں، کہ کچھ عورتیں وہ ہیں
کہ جن کے لیے روایت کہتی ہے نمبر 1 فشار قبر نہیں ہوگا. کیا کیا؟ نمبر 1 فشار قبر نہیں ہوگا. نمبر 2 1000 شہیدوں کے برابر ان کو ثواب دیا جائے گا. نمبر 3 جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ ان کو محشور کیا جائے گا. کتنا بڑا مرتبہ ہے. یہ کون عورتیں ہیں کہ جن کو فاطمہ کے ساتھ محشور کیا جائے گا؟ فشار قبر نہیں ہوگا. 1000 شہیدوں کے برابر ان کو اجر دیا جائے گا. یہ عورتیں کون ہیں؟ نمبر 1 وہ عورت جو اپنے شوہر کو اپنا مہر معاف کر دے. شوہر کو اپنا مہر معاف کر دے جناب فاطمہ کے ساتھ 1000 شہید کے برابر فشار قبر سے بچے گی. اسی کے دوسری روایت لاتا ہوں میں ابھی. اب یہ چھیڑ دیا تو اس کو تینوں سن لیجئے. نمبر 1 اپنے شوہر کا. نمبر 2 صبرت علی سوء خلق زوجہا وہ عورت جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے. اب ادھر یہ ہو گیا کہ اگر یہ مجھ کو اس پوری حدیث سے مطلب مردوں والی بات کہ اگر مہر معاف کر دیتی ہے تو فشار قبر سے بچ گئی جناب فاطمہ کے ساتھ. یہ تو عورت کے ساتھ ہوا. لیکن اس کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ مانگ سکتی ہے نہیں مانگ سکتی؟ اب اس نے جو ہے وہ مانگا بھئی یہ میرا مہر دے دو, میرا پیسہ ہے, میں اس سے کربلا جاؤں گی, یا مثلا اور زیادہ مہر ہے میں اس سے حج کرنے جاؤں گی. آپ نے کہا نہیں دوں گا, کیا کر لو گی؟ ہوتا ہے ایسا. جھگڑے ہوتے ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, خاص کر کے جب طلاق کی نوبت آتی ہے. اب وہ بیچاری کہہ رہی ہے دے دو, نہیں دیں گے. ایک صاحب تھے ہمارے یہاں, شہر کا قصہ ہے, وکیل صاحب ہمارے پڑوسی ہیں, وہ لڑکے والوں کی طرف سے. میں نے کہا کیس تو جیت لیا تم نے, مگر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ وہ مقدمہ چلا, آخر میں ٹھیک ہے صاحب طلاق ہو گیا, اس سے کہیے ہمارا مہر دے دیں. کہا مہر کیا ہے؟ کہا 1,51,000 دینار سرخ. دیکھا ہے آپ لوگوں نے کسی نے؟ ہے تو جو لڑکے والے وکیل تھے انہوں نے جو ہے عدالت میں کہا کہ ٹھیک ہے سر ہم دیں گے, لیکن یہ جو لڑکی کے والد صاحب ہیں یا وکیل صاحب ہیں, یہ ایک سکہ لا کے دکھلا دیں کیسا ہوتا ہے, ہم انتظام کر کے دے دیں گے. تو آج مقدمے میں آپ لڑ رہے ہیں, جس وقت مہر رکھ رہے تھے اس وقت کیوں نہیں خیال کیا؟ تو اب نہیں دیں گے. آپ کا جو ہے وہ مضبوط ہے, وکیل مضبوط ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, کیس لڑ گئے. وہ بیچاری لڑکی والی, اس کے گھر والے کمزور ہیں, وہ آپ سے لڑ نہیں پائے, آپ نے نہیں دیا, ہو گئی بات. مرنا تو دونوں کو ہے نا, میاں صاحب کو ہی مرنا ہے, بیوی کو ہی مرنا ہے. اب روایت کہتی کہ جب کل کو میدان قیامت آئے گا اور حساب و کتاب کی منزل ہوگی تو وہ عورت جو مظلوم واقع ہوئی ہے اور شہر نے اس کا مہر نہیں دیا ہے, آواز قدرت آئے گی ہاں زوجتک, ہم نے تم سے شادی کی اپنی کنیز کی. یہ اللہ کا جواب ہوگا. علی عہدی, اپنی شرط کے اوپر. اس کی شرط کیا؟ مہر ہے نا. اور تم نے جو ہے وہ اس کو زندگی میں وہ شرط پوری نہیں کی, تم نے اس کا مہر ادا نہیں کیا. اس وقت تو یہ کمزور تھی, اس کے میکے والے کمزور تھے, نہیں تھے لے سکے. اب میں ذمہ دار ہوں اس مومنہ کے مہر کا, نکالو. اس وقت شوہر سے قیامت میں کہا جائے گا کیا؟ مہر لاؤ. اب وہاں صاحب مہر کا جب معاملہ آئے گا تو کفن میں جیب تو ہے ہی نہیں ہے کہ اس میں کچھ پیسے رکھ کے لے جائیں, شاید راستے میں کام آئے, اور رکھ کے بھی لے جائیں گے تو یہاں کی کرنسی وہاں چلے گی نہیں. تو پالنے والے جو ہے وہ میرے پاس تو نہیں ہے. کہا مگر مہر تو دینا پڑے گا. اس وقت یہ دنیا میں کمزور تھی, نہیں لے پائی, اب میں اس کا ذمہ دار ہوں, آپ کو مہر تو دینا پڑے گا. کہا صاحب نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے نہیں ہے تو اگر کچھ ہے تو بیچیے. صلوات بر محمد اب فرشت ہم اگر بڑے ہو گئے, جب شادی ہو تو مہر فوراً دے دینا, تب نعرہ صحیح رہے گا تمہارا. تو اب صاحب لائیے, تو وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں.
اب جو ہے وہ بکے گا، مال بکے گا. کیا لے کے گئے ہیں آپ؟ نماز، روزہ، حج، زیارت، کربلا، یہ سب نیکیاں ہیں نا. آواز قدرت آئے گی فرشتوں سے کہ دیکھو بھائی اس کا اکاؤنٹ دیکھو، نماز ہے؟ ہاں صاحب ہے. کہ ڈال دو اس کی بیوی کے کھاتے میں. اب مسئلہ یہ کہ ریٹ کیا ہوگا. فرض کیجئے مہر آپ کا 15,000 14,000 ہے، 50,000 ہے، 1,00,000 ہے. آپ کے پاس 50 سال کی نماز ہے. ریٹ کون لگائے گا؟ آپ کی مرضی سے نہیں بکے گا. اللہ جو چاہے گا ریٹ لگائے گا. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے کوئی ریٹ نہیں ملے گا اس کو، اس لیے کہ آپ غرض مند ہیں بیچنے کے. معلوم ہوا صاحب ساری نماز شوہر کے اکاؤنٹ سے نکال کے کہاں ڈال دی گئی؟ بیوی کے کھاتے میں. اب کیا ہوا؟ کتنا بچا؟ قضا 50 روپے کم ہو گئے، 49,950 بچا ہے مثلا. روزہ ڈال دو، 50 روپے اور کم ہو گئے، ابھی 49 باقی ہے. حج ڈال دو. روایت کہتی ہے سارے نیک اعمال شوہر کے اس مہر کے چکر میں اٹھا کے کہاں ڈال دیا جائے گا؟ بیوی کے اکاؤنٹ میں. اور مہر ادا نہیں ہوگا، مہر ادا نہیں ہوگا. معلوم صاحب کل 10,000 تو کٹے، ابھی 40,000 بچے ہیں مثلا. صاحب سب تو ہو گیا، اب اس کے اکاؤنٹ میں زیرو ہے، کچھ نہیں ہے. آواز قدرت آئے گی تو اب دیکھو اس کی بیوی کا اکاؤنٹ، کچھ گناہ ہے. یہ اب میٹر یہاں ہے. ہاں صاحب ہے، تو ڈال دو میاں کے اکاؤنٹ میں. شوہر کے اکاؤنٹ میں بیوی کا سارا گناہ آ گیا، اور بیوی کے اکاؤنٹ میں شوہر کا ساری نیکیاں چلی گئیں. اس کے بعد مہر ادا نہیں ہوگا. اب میں چھوڑیے آپ کی مثال نہیں دیتا ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ اتنی ساری مجلسیں پڑھیں ہے نا. من بکا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، سب پڑھا. اور معلوم ہوا وسیع حسن صاحب مولانا صاحب نے مہر نہیں دیا، ساری نیکی کہاں چلی گئی؟ بیوی کے اکاؤنٹ میں. تو اب ہمارے کھاتے میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ مجلس ہے، کچھ نہیں ہے. اب اس کے بعد صاحب پھر بھی ادا نہیں ہوا تو اس کے اکاؤنٹ کے سارے گناہ میرے کھاتے میں ڈال دیے گئے. اب جب میرا کھاتا چیک ہوگا تو کیا ملے گا ہمارے اکاؤنٹ میں؟ نیکی تو ہے نہیں، صرف اور صرف کیا ہے؟ گناہ ہے. ہم کہاں جائیں گے مولانا صاحب بتائیے؟ اتنی مجلسیں پڑھنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ اس لیے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں نیکی تو ہے نہیں، گناہ ہی گناہ ہے. تو سیدھے سیدھے ایک مہر نہ دینے کی بنیاد پر آدمی کی ساری عبادتیں ضائع ہو کر کے انسان جہنمی ہو سکتا ہے. صلوات بر محمد تو عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ بہت نماز پڑھ لی ہم نے تو بہت اچھا ہو گیا ہے، روزہ رکھ لیا تو کامیاب ہیں، حج کر لیا تو بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں. جانے دیے کتاب بلا وجہ منگوایا میں نے. بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں. ساری عبادت کے باوجود. آپ ایک بات بتائیے، شہید سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے؟ بولیے آئے. شہید سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے؟ صحابی رسول سے بڑھ کے ہم آپ ہیں. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سعد ابن معاذ. آئی ایم سوری کہ آپ کو دوڑایا میں نے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے کیا؟ سعد ابن معاذ. کوئی جنگ تھی اس میں زخمی ہو گئے. سعد ابن معاذ نے اسی وقت نذر کی، خدا اگر مجھ کو اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک میں مسلمانوں کی فتح دیکھ نہ لوں. وہ بیچارے زخمی پڑے ہوئے ہیں. اتنے میں معاملہ آیا کہ ایک آدمی مسلمانوں کی طرف سے آ جائے، ایک ادھر سے، آپس میں بیٹھ کر کے جو فیصلہ کر لیں وہ دونوں کو ماننے ہو جائے. ان جو ہے وہ دشمنوں نے کہا کہ صاحب ہم نہ رسول اللہ کی بات مانیں گے نہ علی کی. اگر ان کی طرف سے سعد آتے ہیں تو سعد جو کہہ دیں گے مان لیں گے. اب سمجھے آپ سعد کیا ہے؟ سعد اٹھا پٹھا کے لے جائے گا. انہوں نے اپنا ویو رکھا اسلام کی طرف سے. وہ صاحب ایکسیپٹ ہو گیا، سلو ہو گئی، بات ختم ہو گئی. پیغمبر نے فرمایا کہ سعد کے فیصلے سے اللہ خوش، اللہ کا رسول خوش. اندازہ ہو گیا سعد ابن معاذ کیا ہے. اس کے بعد سعد کا انتقال ہو گیا. سعد کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. بالکل جو یہ شافعی تمہاری ایج کے رہے ہوں گے شاید کیا ہو. سعد ابن معاذ جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. رسول اللہ ان کے غسل میں شریک، رسول اللہ ان کے کفن میں شریک،
رسول اللہ ان کے جنازے میں شریک. تاریخ کہتی ہے کہ جب جنازہ جا رہا تھا سعد ابن معاذ کا تو رسول اللہ انگوٹھوں کے اوپر چل رہے تھے. یا رسول اللہ اتنی بھیڑ تو نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اتنے زیادہ فرشتے سعد کے جنازے میں آئے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اس کے بعد سعد کی قبر میں اتر کے سعد کی قبر میں اینٹیں جوڑے ہیں خود رسول اللہ نے. اور یہ جملہ کہا ہے، وہ بھی آپ لوگ بھی سن لیجئے، کہ مجھے پتہ ہے کہ لاش ختم ہو جائے گی، سڑ جائے گی، گل جائے گی، لیکن اس لیے اس کو چن رہا ہوں میں کہ آدمی جو کام کرے پکا کرے، آدمی جو کام کرے محکم کرے. خلاصہ کلام سعد بھائی دفن کر دیے گئے. شاید ایک لوتے تھے، جوان اولاد، ماں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی. اماں آئیں قبر کے پاس. اب جو مرتبہ دیکھا کہ رسول اللہ غسل میں شریک، کفن میں شریک ہے، قبر بنانے میں شریک، تو سعد کی والدہ کہنے لگی کہ بیٹا میں تم پر رونے کے لیے آئی تھی بٹ اب نہیں روں گی. تمہارا مرتبہ دیکھ کر کے تم تو خود اماں کی شفاعت کرو گی، میں نہیں روں گی. پیغمبر نے کہا کہ اے سعد کی ماں اتنا زیادہ خوش مت ہو، ماں تھوڑا سلو. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کیا سعد حق پر نہیں تھے؟ کہا بالکل حق پر تھے. کیا سعد جنتی نہیں تھے؟ بالکل جنتی تھے. تب یہ کیا ہے؟ کہا سعد کے اوپر اتنا شدید فشار قبر ہوا ہے کہ سعد کی ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ کے بقول سعد جنتی ہیں، سعد حق پر ہیں، تو ایسا کیوں؟ کہا ساری خوبیاں تھیں. گھر کے اندر سعد ابن معاذ کا اخلاق اچھا نہیں تھا، بیوی سے تیز آواز میں بات کرتے تھے، چیخ چیخ کے باتیں کرتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبادت بے شک وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. لیکن عبادت کا مطلب خالی نماز نہیں ہے، عبادت کا مطلب خالی روزہ نہیں ہے. ان چیزوں پر اگر ہم توجہ نہیں کریں گے تو ہماری نماز سے کیا فائدہ ہے؟ ایک معمولی سی چیز 5,000 روپے مہر کے نہیں دیے بیوی کے، ساری زندگی کے اعمال ختم ہو گئے. ایک گھر میں بیوی کو ڈانٹ کے بات کرتے ہیں، شہادت تک نے جو ہے وہ فشار قبر سے نہیں بچایا. لہٰذا ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ آپ تو پھر بھی نیک آدمی ہیں، ہم آپ سے بھی زیادہ جو ہے وہ نالائق آدمی ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے کہ اس نماز روزے عبادت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی ہم توجہ کریں. اور یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. چونکہ ایام جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے ایام ہے اور اسی مناسبت سے یہ مجلس ہو رہی ہے. اگر آپ جناب فاطمہ زہرا کی زندگی پر توجہ کریں گے، امام علی علیہ السلام کی زندگی پر توجہ کریں گے، وہاں سمجھ میں آئے گا کہ ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، ایک زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے. جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام ان کی ماں سے زیادہ دولت مند ہے کوئی دنیا میں؟ 70,000 یا کہتے ہیں 1,20,000 خالی اونٹ تھے جناب خدیجہ کے پاس تجارت کا مال ڈھونے کے لیے، جس کو آج کی لینگویج میں کہا جائے ٹرانسپورٹ کنگ تھی اپنے زمانے کے. بڑے بڑے گھرانے کے لوگ کمیشن پر ان کے ہاں کام کرتے تھے. خود رسول اللہ بھی مال لے کے گئے ہیں شام، نہ سنا ہے نا؟ کمیشن پہ لوگ کام کرتے تھے. مال ان کا، سواری ان کی، آدمی ان کے، آپ ساتھ جائیے بیچیے، واپس لا کے حساب دیجیے، آپ کا کمیشن آپ کو مل جائے گا. اتنی بڑی ماں کی بیٹی مولا کائنات کے ہاں آئی ہے، کیا ملا ہے؟ خود مولا کہتے ہیں، کسی اور کی بات نہیں ہے، کہ ہمارے یہاں ایسا بھی وقت آیا ہے کہ ہمارے پاس صرف جانور کی ایک کھال تھی جس پر ہم دن میں جانور کو چارہ دیتے تھے، رات کو وہی صاف کر کے وہی بستر اور توشک کا کام کرتا تھا. پیغمبر پر آیت نازل ہوئی کوئی عذاب کی، ابو ذر یا سلمان آئے، چلیے آپ کے بابا رو رہے ہیں، ذرا پوچھئے کیا بات ہے.
شہزادے نے کہا کوئی عذاب کی آیت نازل ہوئی ہو، چلیے ذرا پوچھ لیجئے۔ سلمان کہتے ہیں کہ جب بی بی نکلی ہیں تو میں نے دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا کے جو جسم مبارک پر چادر ہے اس میں 11 جگہوں کے اوپر کھجور کے پتوں کا پیوند لگا ہوا ہے۔ اس گھر میں آ کر کے کیا ملا ہے؟ 3 دن تک فاقے ہوئے اس گھر میں، کھانے کو نہیں اس گھر میں۔ لیکن کہیں کسی کتاب میں پڑھا کہ ایک بار بھی جھوٹی روایت کوئی لکھ دے کہ جناب فاطمہ نے مولا کائنات سے ایک بار بھی کہا ہو کہ ہم جب سے آپ کے گھر میں آئے ہم کو کیا ملا؟ سنا؟ بلکہ الٹا ہے۔ جب بی بی بیمار ہو گئی سلام اللہ علیہا، آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے فیض آباد کے آگے ایک جگہ ہے، گاؤں بولا جاتا ہے جلال پور، شاید نام سنا ہوگا، یہاں وہ علماء بھی آ چکے ہوں گے۔ جلال پور میں 3 جمادی ثانی کو ایک مجلس ہوتی ہے، خاص کر کے انار کی مجلس کہی جاتی ہے، وہ کئی سال پڑھا میں نے اس کو۔ اس میں جو ہے تبرک میں کچھ نہیں بڑھتا، کیا بڑھتا ہے؟ انار۔ کیوں؟ اسی قصے کی وجہ سے کہ بی بی کی آخری خواہش تھی انار، اس لیے 3 جمادی ثانی ان کی شہادت کی مجلس میں وہ سب مومنین انار بانٹتے ہیں۔ اس کا قصہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک طرف جناب فاطمہ، ایک طرف مولا کائنات، بیماری کے عالم میں ایک دن آئے۔ فاطمہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کا کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے، آپ کی بھی کوئی خواہش ہو تو فرمائیے۔ فرمایا نہیں کہوں گی۔ کیوں؟ مجھ سے میرے بابا نے منع کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ہم اپنی بیٹیوں کو کیا سکھا کے بیچتے ہیں؟ پیغمبر نے کیا کہہ کے، ہاں بابا نے منع کیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہ بابا نے کہا ہے شوہر کے گھر جانا تو اس سے کوئی فرمائش مت کرنا، ہو سکتا ہے تمہارے منہ سے کوئی فقرہ نکل جائے، علی کے بس میں نہ ہو، علی شرمندہ ہوں گے۔ میرے باپ نے منع کیا، میں نہیں کہوں گی۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اس پر عمل کر لیا، اب میں شوہر ہوں، میں کہہ رہا ہوں کوئی خواہش ہو تو بولیے۔ ادھر اطاعت بھی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اب آپ کا اصرار ہے تو دیکھیے اگر انار مل جائے۔ فصل تقریباً ختم کے قریب ہے۔ مولا نکلے، شمعون کے یہاں پہنچے۔ شمعون کے بارے میں کل بتائیں گے کیسے مسلمان ہوا، وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، ایکچول میں یہودی تھا۔ سلمان کے یہاں پہنچے، وہ شمعون کے یہاں پہنچے، کھٹکھٹایا، شمعون نکلا۔ کیا ہے؟ کہا بھائی کچھ انار ہے تمہارے پاس؟ کہا نہیں صاحب۔ واپس ہونے لگے، تب تک اس کی بیوی آ گئی۔ کیا ہے؟ کہا علی آئے تھے، انار ہائے 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 لاتی ہوں میں۔ تو وہ گئی، ایک بڑھیا سا انار لے آئی۔ مولا نے اس کی قیمت جو تھی اس سے کہیں زیادہ بڑھا کے دی۔ اس نے کہا صاحب اس کی قیمت مثلاً 10 روپے ہے، یہ اتنا کیوں؟ کہ تیری بیوی نے چھپا کے رکھا ہی اسی لیے تھا تاکہ قیمت زیادہ ملے، میں نے اس کی مرضی کے مطابق دے دیا۔ وہ انار لے کے چلے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اگر ہماری بچیاں فاطمہ کی سیرت پر چل پڑیں کہ ہم کو کچھ فرمائش نہیں کرنا ہے، ہمارے بچے شوہر لوگ مولا کائنات کی سیرت پہ چل پڑیں کہ بیوی کی خواہش کو خود معلوم کریں، آپ بتائیے اگر دونوں اس راہ پر چل پڑیں خاندان کتنا گلزار بن جائے گا، گھر کتنا خوبصورت بن جائے گا۔ انار لے کے چلے، کسی نے پکارا نہیں ہے، کسی نے آواز نہیں دی ہے، ایک کوئی کھڈر ہے، خرابہ ہے، آدمی کرا رہا ہے، کچھ آواز سنی، گھوم گئے، مڑ گئے۔ کون ہو تم؟ کذب، باہر سے آیا ہوں، علی سے تھوڑا کام تھا مگر یہاں بیمار ہو کے پڑ گیا ہوں، علی تک پہنچ نہیں پایا۔ اس کے اندر اس نے بھی مولا کو دیکھا بھی نہیں تھا، وہ نام سن کے آیا تھا، کوئی کام رہا ہوگا۔ تو خیر وہ بات کی بات ہے، اب تم بیمار ہو، کوئی میرے لائق کام ہو تو بتاؤ، میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے، پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے کہا صاحب کچھ نہیں، بس اگر ہو جائے جگاڑ تو انار کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ اللہ بھی کیسا امتحان لیتا ہے، انار کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ مولا نے کہا بھائی انار تو ہے میرے پاس، بٹ میں اپنے بیمار کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اچھا ایک کام کرو، آدھا تم کھا لو، آدھا میں اپنے بیمار کے لیے لے جاتا ہوں۔ مولا نے آدھا انار اس کے دانے نکالے، اپنے ہاتھ سے اس مریض کو کھلایا، پھیل گیا۔ کہنے لگا صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ آدھا بھی کھلا دیجئے۔ اب کیا کرے مولا؟ فاطمہ نے نہیں کہا تھا، مولا نے اصرار کیا تھا نا، خالی ہاتھ کیسے جائیں، مگر ٹھیک ہے لو کھا لو تم۔ وہ آدھا بھی مولا نے اس کو کھلا دیا۔ گھر آئے، یہ شاید پہلا موقع ہے
کہ روایت میں ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو گھر میں جاتے غیرت آ رہی ہے کہ میں نے اصرار کیا تھا خالی ہاتھ کیسے جاؤں، تو کہتے ہیں دروازوں کے بیچ سے کچھ جگہ تھی، وہاں سے جھانک کے اندر کا پہلے جائزہ لیا مولانا کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھا بی بی تشریف فرما، ان کے سامنے ایک لگن میں طبق میں انار رکھے ہوئے ہیں. بس جلدی سے دروازہ کھولا، مولا اندر تشریف لے گئے. فرماتے ہیں یا فاطمہ انا لک ھذا، یہ انار کہاں سے آ گیا؟ انار کہاں سے آ گیا؟ کہا اور کیا؟ آپ ہی نے تو بھیجوایا ہے. میں نے بھیجوایا ہے کہ بھئی آپ یہاں سے انار لینے گئے تھے. کہاں؟ آپ کے جانے کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے ایک کہہ کے دیا کہ علی نے انار بھیجے ہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ فاطمہ زہرا کیا ہے؟ اگر زبان سے انار نکل گیا، امیر المومنین نہ بھی لا سکیں تو فاطمہ کی زبان خالی نہیں ہو سکتی. وہ چاہے بہشت بھیجنا ہو، چاہے رضوان کو بھیجنا پڑے، فرشتے کو بھیجنا پڑے، مگر فاطمہ زہرا کی زبان خالی نہیں جا سکتی ہے. کہہ دیا اگر کہ کل فرشتے وہ کل درزی کپڑے لے کے آئے گا، تو اب اگر رضوان کو جنت چھوڑنی بھی پڑے گی تو چھوڑ کے آئیں گے، مگر اب فاطمہ کی زبان سے نکل گیا تو فاطمہ کی بات کٹ نہیں سکتی. سمجھ گئے؟ ہاں. ایک بات بتائیے، ارے ایک بات یاد آ کے سن لیے، صادق کس کو کہتے ہیں؟ زور سے. اور صدیق کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے قرآن کے حساب سے اگر دیکھا جائے، صادق جو سچ بولے، جو چیز ہو وہ کہے. صدیق جانتے ہیں کون ہے؟ جو کہہ دے وہ ہو جائے. صلوات ایک 2 منٹ سن لیجیے قرآن کے. صادق کی میننگ کیا ہے؟ کہ جو ہے وہ کہے، سچ بولے. صدیق کیا ہے؟ جو کہہ دے وہ ہو جائے. یوسف جیل میں ہے، حضرت یوسف پیغمبر سلام اللہ علیہ جیل میں ہے. ایک آدمی نے خواب دیکھا، وہ کہتا ہے یوسف تم بڑے نیک آدمی لگتے ہو، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں. انی اعصر خمرہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، انگور نچوڑا یعنی شراب نچوڑ رہا ہوں. یوسف نے کہا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے اور تمہارا جو پرانی سروس ہے وہ بحال ہو جائے گی، تم بادشاہ کو شراب پلاؤ گے. ایک اور آدمی تھا، ایسے ہی ہے یار لوگ بلا وجہ اس آدمی کی عزت کرتے ہیں، کیا اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تپتے ہیں بلا وجہ. وہ آیا، اس نے کہا صاحب میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میرا خواب بتائیے آپ تعبیر کیجئے. کہ کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر ایک برتن ہے، اس میں روٹی ہے، تاکل الطیر منہ، اور اس میں سے جو ہے وہ پرندے جو ہے روٹیاں کھا رہے ہیں. یوسف نے کہا کہ تجھ کو پھانسی ہو جائے گی، تو دار پہ لٹکا دیا جائے گا اور تیری کھوپڑی نوچ نوچ کر کے پرندے کھائیں گے. میں نے خواب ہی نہیں دیکھا، میں تو ایسے ہی بیوقوف بنا رہا تھا، میں نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا، کہاں سے تعبیر دے دی آپ نے؟ یوسف نے کہا اب تو کہہ دیا، اب تو کہہ دیا، اور جو کہہ دیا ہے وہ ہوگا. اور وہی ہوا کہ وہ آزاد ہو گیا، ساقی بن گیا. یہ جو ہے وہ بادشاہ کے قتل کے الزام میں پھنسے کہ زہر ملایا، کیا ملا؟ ان کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا اور پرندوں نے کھانا شروع کیا. ہو گئی بات. قرآن کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، ہے نا؟ تو یوسف کو قرآن نے صدیق کہا کب؟ اس نے خواب ہی نہیں دیکھا، لیکن جو کہہ دیا وہ ہو گیا. تو صادق اور صدیق میں کیا فرق ہے؟ صادق سچ بولنے والا، صدیق جو کہہ دیا وہ ہو گیا. جناب فاطمہ کے القاب میں ایک لقب کیا ہے؟ صدیقہ. اب سمجھ میں آیا؟ صدیقہ مطلب جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. خوش قسمت ہے ہم آپ کہ ایسی بیوی کا دامن ہمارے پاس ہے، ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ خدا کل کو ہم سب کو نصیب فرمائے بی بی کی شفاعت. اس لیے کہ انہوں نے خود کہا نا کہ مجھ کو کچھ نہیں چاہیے مہر میں، بس آپ کے گناہگار امت کی شفاعت مل جائے.
اللہ اکبر، پسلی کا ٹوٹنا، فدق کا چھننا، دربار میں جانا، محسن کی شہادت، سینے میں کیل، کتنا برداشت کرے گا آدمی، کتنا صبر کرے گا انسان۔ کہتے ہیں کہ بی بی کو اتنی کمزوری آ گئی، اتنی نقاہت آ گئی کہ بقی جانا جو بند ہوا وہ تو بند ہی ہوا، اب حالت یہ ہے کہ گھر کے آنگن میں بھی چلتی ہیں تو چھڑی کے ذریعے چلتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بھی بہت دن نہیں ہو سکا۔ سلمہ زوجہ ابو رافع کا بیان ہے کہ جس دن بی بی کی شہادت ہوئی اس دن اتنی تکلیف تھی شہزادی کو کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھیں، کبھی بائیں کروٹ لیتی۔ آپ انصاف سے بتائیے، جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو، علاج تو دور کی بات ہے، بتایا تک نہ ہو، اس کو کتنی اذیت ہوگی، اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سلمہ کہتی ہے میں نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے باہر نکلی، چل کے مولا کو اطلاع دے دیں۔ ادھر سے دیکھا امیر المومنین چلے آ رہے تھے۔ کیا بات ہے سلمہ، بہت گھبرائی ہوئی ہو؟ آقا بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب بی بی کو آپ زندہ پائیے گا۔ امیر المومنین تیز قدموں سے گھر آئے، آن کے بی بی کے سرہانے بیٹھ گئے، تکیے سے سر اٹھایا، وَوَضَعَهَا عَلَى حِجْرِهِ، مولا نے اپنی آغوش میں فاطمہ کا سر رکھ لیا، بڑی محبت سے پکارا، زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ، کوئی جواب نہیں۔ بنت رسول جب کئی آوازیں دے چکے اور جواب نہیں ملا، فرمایا زہرا میں علی پکار رہا ہوں۔ مولا کا نام سنا، آنکھیں کھول دیں، یا علی آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کیا کہ پہلے یہ بتاؤ علی، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں کبھی میں نے آپ کی مخالفت کی ہے؟ مولا تڑپ گئے، اے فاطمہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ سے زیادہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا اس جواب کا؟ یعنی شوہر کی اطاعت شوہر کی نہیں، در حقیقت خدا کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ علی یہ بتاؤ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے کبھی تمہاری مخالفت کی ہے؟ مولا نے کہا فاطمہ آپ سے زیادہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ بی بی نے کہا تو علی سنو، آپ غسل دیجیے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجئے گا، آپ دفن کیجئے گا، علی یہ سارا کام رات کی تاریکی میں کیجئے گا۔ یا علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ ساری وصیتیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن آخری والی وصیت سمجھ میں نہیں آتی، سوائے اس کے کہ ماں کی ممتا ہے۔ کیا؟ علی میرے بچے چھوٹے ہیں، علی میرے بچے کم سن ہیں، ابھی کل یہ نانا سے جدا ہوئے ہیں، آج ماں سے بچھڑ جائیں گے۔ علی اگر میرے بچے میری قبر پر آ کے سو جائیں روتے روتے، ان کو سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ مولا چلے گئے، ادھر بی بی کی شہادت ہو گئی۔ وصیت کیا تھی؟ آپ غسل دیجئے گا رات کی تاریکی میں۔ اللہ اکبر۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ سب کچھ تو صحیح ہے، رات میں دفن کیجئے گا اپنے لیے وصیت نہیں چاہتی ہے کہ یہ لوگ شریک ہوں، ہے نا، لیکن رات میں غسل دیجئے گا یہ وصیت کیوں کی؟ رات میں کفن پہنائیے گا یہ وصیت کیوں کی؟ یہ اپنے لیے ہے۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وصیت بی بی نے اپنے لیے نہیں کی، علی کی محبت میں وصیت کی۔ کاش میں بات سمجھا پاؤں آپ کو، علی کے لیے وصیت کی ہے۔ کیسے کا سنا ہے نا کہ مولا غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ پڑے تھے، جب لوگوں نے پوچھا یا علی آپ روئے کیوں؟ کہا اس لیے کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، فاطمہ نے زندگی میں مجھے بتایا نہیں، فاطمہ جانتی تھیں رات کے اندھیرے میں جو علی میرے زخموں کو برداشت نہیں کر سکتے وہ اگر اجالے میں غسل دیں گے تو علی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ وصیت بی بی نے، اللہ اکبر، اتنی اذیت۔ اور سنا ہے آپ کو، بس ایک اور سن لیجئے آپ، جب یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے نا، ایک نام سنا ہوگا آپ نے، مولائے کائنات کے اصحاب میں سے ہیں، ان کی باقاعدہ کتاب بھی ہے۔
ان کے لیے ہے کہ وہ ایک دن آئے مولا کائنات کی بارگاہ میں۔ دوسرے دور کا واقعہ ہے یہ کہ عمر کے زمانے میں جتنے گورنر تھے سب کی آدھی پراپرٹی ضبط کر لی گئی، قنفذ کو چھوڑ کر کے۔ قنفذ سمجھ گئے آپ نا؟ قنفذ یہ ان لوگوں میں شامل ہے جو جناب فاطمہ کے دروازے پر گئے تھے، اور تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ اندر پہنچے نا تو ایک تو وہ پڑھتے ہی ہے کہ جو ہے وہ کوڑے وہ تلوار کے دستے سے، ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ قنفذ نے کوڑا مارا اور وہ کوڑا آ کے یہاں بازو پہ بی بی کے لگا ہے اور لپٹ گیا ہے۔ کہتے ہیں جیسے لوگ کالا تعویذ بازو پر باندھتے ہیں نا، اس طریقے سے جناب فاطمہ کا بازو سیاہ پڑ گیا تھا، حتیٰ کہ تملج روایت کہتی ہے پھوڑا بن گیا تھا، جو آخر وقت تک شہادت تک ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ سلیم ابن قیس ہلالی کہتے ہیں کہ میں آیا مولا کی بارگاہ میں اور میں نے پورا قصہ نقل کیا۔ مولا سارے گورنروں کی پراپرٹی آدھی لے لی گئی ہے، یہ قنفذ بھی کہیں کا گورنر بن گیا تھا لیکن قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا، قنفذ سے جو ہے وہ پراپرٹی اس کی نہیں لی گئی۔ جیسے ہی جو ہے سلیم نے یہ بات کہی مولا رونے لگے۔ سلیم ڈر گئے، مولا میں نے کیا کہہ دیا کہ آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا سلیم تم کو پتہ ہے کہ یہ کس بات کا شکریہ ہے؟ سلیم نے کہا مولا کیا؟ کہا اسی ملعون نے فاطمہ کے بازو پر کوڑا مارا تھا اور یہ اس کوڑے کا شکریہ ہے کہ سارے گورنروں کی جائیداد لی گئی آدھی، اس کو ٹچ نہیں کیا گیا۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔